گڈ ایوننگ. آج ہم آپ کا تعارف ایک بہت نامور شخصیت, بڑی خاص شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں. ہمارے پاس خوش قسمتی سے ہمارے شہر ٹورانٹو میں, اور آج تو ہماری عزت افزائی کے ہمارے گھر میں موجود ہیں, ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق, جو انڈیا لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں. محرم کی مناسبت سے یہاں پر وہ فرسٹ محرم سے موجود ہیں, اور تمام بڑے امام بارگاہ ان میں ان کی مجالس بھی لوگوں نے بہت مستفید ہوئے, ان کے نالج سے وہ مجالس بھی اٹینڈ کی ہیں. اور آج میں چاہوں گی, چونکہ محرم کے حوالے سے ہی, اگر محرم کا مہینہ ہے تو ہم محرم کے حوالے سے ہی بات کریں, لیکن میں ان کا اس سے پہلے تھوڑا سا تعارف دینا چاہوں گی کہ لکھنؤ میں ہے ان کا تعلق جو ہے وہ, یعنی پروفیسر بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, اردو سے بہت گہرا, ظاہر ہے لکھنؤ سے ہیں تو اردو سے تو ان کی تعلق ہوگا ہی بہت گہرا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ایک کہہ لیجیے کہ بڑی آرٹ کی بھی بہت سی کریٹیو, یعنی کریٹیو بھی ان کے اندر کریٹیوٹی بہت موجود ہے. تو بڑی مختلف قسم کی پرسنالٹی ہے. گفتگو میں اگر آپ ان کے ساتھ بالکل کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں تو آپ نہ یہ بور ہوتے ہیں نہ کسی اور کو بور ہونے دیتے ہیں. بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے بہت معزز مہمان ہمارے گھر میں موجود ہیں, اور میں سب کی شکر گزار ہوں. میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, یہ ہمارے گھر پہ موجود ہے تو ہم ان سے کچھ بات چیت بھی کر لیں گے, اور جو کچھ ہمارے اور معزز مہمان ہیں ہم آپ کا ان سے بھی تعارف کروائیں گے. اور خصوصاً ہمارے ساتھ جسٹس عابد رضا نقوی بھی ہمارے گھر تشریف لائے ہیں, اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. بات شروع کریں گے ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارا دعوت نامہ قبول کیا, ہمارے گھر میں تشریف لائے اور عزت بخشی. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد رکھا, اور اس موقع پر اتنی اہم ترین اور معزز ترین شخصیات سے روبرو کرا کر مجھے بھی آپ نے ان سے مستفید ہونے کا موقع دیا. تو اس کے لیے میں عروج صاحبہ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اس وقت یہاں یاد نہ فرماتی تو اتنے اہم لوگوں سے ملاقات نہ ہو پاتی. یہ تو سچ ہے, ویسے اہم لوگ ہیں, مگر اس میں میری کچھ خاص وہ نہیں, مطلب کوشش شامل نہیں ہے, اور یہ میرے دوستوں کی وجہ سے مدد سے ایک اچھی محفل بھی سج گئی ہے. اور شعیب ناصر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت, جو انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کے بانی ہیں, وہ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. آپ سب جانتے ہیں شعیب ناصر صاحب کو, بہت اچھے شاعر بھی, اور یہ چینل چلاتے ہیں. جی ہاں, اور آپ نے ان کے بہت سے پروگرامس دیکھے ہوں گے ICA TV. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ان سے کچھ سوالات کریں, اور پھر کچھ کربلا کے بارے میں جانیں. اور پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا یہ ایکسپیرینس, اب پہلی مرتبہ تو نہیں آئے میرا خیال ہے ٹورانٹو میں. نہیں, میں پہلی مرتبہ ٹورنٹو نہیں آیا ہوں. میں پہلی بار آیا تھا 2019 میں. جی. اور اس وقت بھی عزا امام حسین علیہ السلام کے توسط سے آیا تھا میں عشرہ خطاب کرنے کے لیے. اور میں نے اس سال باب الحوائج میں خطاب کیا تھا شیخ اللہ, اور اس کے بعد پھر مختلف امام بارگاہوں میں یہاں کی تقریباً 35 دن میں یہاں رہا تھا, اور مختلف ٹی وی چینلز پر گفتگو کی تھی. اور اس کے بعد پھر وہ 2020 میں کورونا شروع ہو گیا, تو جس کی وجہ سے پھر میں نہیں آ سکا, بریک ہو گیا, وہ سلسلہ رک گیا, ورنہ میرے 2030 تک کے وعدے تھے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے آپ اب آئے ہیں. جی, 5 سال کے بعد میں. بالکل صحیح. تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت اچھا ہوا اس طرح سے آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سے تعارف تو تھا, مگر اب ان پرسن ملاقات ہوئی. یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر بھی, ہماری بہت بڑی کمیونٹی موجود ہے, اسی لیے آپ یہاں پہ موجود ہیں, اور آپ وہاں پر بھی مجالس پڑھتے ہیں. جی. اور یہاں پر بھی آپ کو یہاں پر, وہاں پہ تو ایک ہمارا فوکس ہے, ہم اس طرح سے اس کلچر میں ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں, اپنے ریلیجن کو بھی, اس کو بھی. یہاں ایک دنیا کے دوسرے کونے میں, 7 سمندر پار, نارتھ امریکہ میں, وہی لوگ, اسی اس سے تعلق رکھنے والے. اور آپ کو ایسا لگا کہ ان کا اسی طرح سے تعلق اس سے قائم ہے, یعنی محرم سے اور اپنے ریلیجن سے, اور اتنی یعنی تقدس اور یہ سب اسی طرح سے کیری کرتے ہیں؟
یقیناً یہاں پر جو عزائی تہذیب ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے لکھنؤ میں ہے، جیسے کراچی میں ہے، لیکن ایک خاص فرق میں محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عزا کے حوالے سے جو تہذیبی تقاضے ہوتے ہیں وہ تمام عزادار کہیں بھی رہیں دنیا میں وہ تقریباً یکساں ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسے جو لوگ لکھنؤ میں ہیں، جو لوگ کراچی میں ہیں، وہ اپنی تہذیب کو خود اپنے احساسے کو ایک طرح سے اس سے ہم آگوش ہیں اور وہ ان کی آگوش میں ہیں، ان کے قریب ہے، لیکن جب ہم وطن سے باہر نکلتے ہیں اور جب دیار غیر میں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد جو ہماری تہذیب کی کشش ہوتی ہے اور جو ہماری تہذیب کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں ان کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے انداز میں اکساتے ہیں اور مہمیز کرتے ہیں۔ تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر اتنی دور آ کے وہی جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ 7 سمندر پار آ کے اپنی تہذیب کو باقی رکھنا، اپنی زبان کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اس کے لیے لکھنؤ والے یا کراچی والے یا مرکز ادب کے اس لیے ان کا دو کا ذکر زیادہ کر رہا ہوں، اور نہ پوری دنیا میں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے میں ان سب سے خطاب کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں، اور جہاں بھی عزائی تہذیب کے آشنا اور شناسا پائے جاتے ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہ چاہے آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، لیکن جب آپ اپنی تہذیب سے بچھڑتے ہیں، جب اپنے ملک سے بچھڑتے ہیں تو آپ کے اندر یہ جذبہ بہت شدید ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کا، اور اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں پھر آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ یعنی آپ کو ویسے ہی احساسات اور عقائد کو اسی طرح سے لے کر دل میں لے کر چلنے والے، بلکہ اس سے زیادہ مجھے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جیسے میں مثال دوں کہ جو عزائی تہذیب کا حصہ ہیں ہمارے تبرکات ہیں، علیہ مبارک برآمد ہوتا ہے جلوس میں، ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، شبیہ تابوت، وہاں آسان ہے، لکھنؤ ہو کراچی ہو، یعنی ہندوستان یا پاکستان میں ان چیزوں کو فراہم کرنا اور ان کو سجانا آسان ہے، یہاں مشکل ہے بہت زیادہ، اور یہاں ہم اسی شان سے اگر جلوس عزا نکال لیں، ہم اسی شان سے مجلس منعقد کر رہے ہیں تو یہ بڑا کمال ہے ان لوگوں کا، میں ان کی تحسین کرتا ہوں جو لوگ دیار غیر میں بھی عزا کے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم اپنے کلچر کے اعتبار سے بھی کرتے ہیں اور اپنی ویلیوز کے اعتبار سے بھی کرتے ہیں، یہاں آ کر یہاں کا کلچر، یہاں کی مصروفیت، یہاں کی زندگی، اس کے رجحانات جو ہیں وہ عام طور پہ بھی عموماً بھی نوجوان نسل میں یہاں کے ماحول میں مطلب ڈھلنے کی اور اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہونے کی ہم شکایت بھی کرتے ہیں اور ہمیں نظر بھی آتا ہے، یا ان کی ضرورت بھی ہے، ان کو اس کلچر میں فٹ ان بھی ہونا ہوتا ہے۔ آپ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ عقائد اور احساسات کے حوالے سے کہ نوجوان نسل بھی اس میں اسی طرح سے اس کو لے کر آگے چل رہی ہے کہ جو یا محفوظ کر پائی؟ میں نے جو یہاں نوجوانوں میں جو مذہبی یا اسلامی جذبے کو دیکھا ہے وہ الحمدللہ اطمینان بخش ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے نا ہندوستان میں یا پاکستان میں تقریر کرنا آسان ہے، مجھے ایک مقرر کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں بہت ایزی ہے تقریر کرنا، لیکن یہاں بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں مشکل یوں ہے کہ ہمارے سامنے جو آڈینس ہے بالکل مختلف ہے وہاں سے، ہندوستانی ذہنیت ایک الگ ہوتی ہے، پاکستانی ذہنیت الگ ہوتی ہے، وہ تو تقریباً یکساں ہی سمجھ لیں، لیکن یہاں کی جو ذہنیت ہے اور جو یہاں فکر پروان چڑھی وہ بالکل مختلف ہے۔ ان کے اندر کیا ہے، یہ نہیں کہ جو مولانا نے بیان کر دیا بس ہم نے سن لیا، یہ ہندوستان اور پاکستان میں ہے 99% ایسا ہوتا ہے ہم تقریر کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی ہم سے سوال کرنے والا نہیں ہوتا ہے کہ جو پڑھ دیا بس وہی بس حرف آخر ہے، مولانا ہی نہیں جو کہا ہے بس وہی رہبر، وہی رہنما، بس وہی سب کچھ، لیکن یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ مولانا ہی سب کچھ ہے، ان کا ذہن، ان کی فکر سب کچھ ہے، اگر آپ ان کو مطمئن نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نہ رہبر مانیں گے نہ مولانا مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں جو بالکل، اللہ نے ہم سے اور یہی قرآن کہتا ہے، بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، افلا تدبرون، غور و فکر کرو، تو صحیح معنی میں تو مجھے جو آڈینس چاہیے وہ یہاں ملتا ہے۔ ویری نائس، یہ تو بہت اچھی بات آپ نے ہمیں بتائی۔ اچھا، میں جب انڈیا کی جب بات کرتی ہوں، یہ میرے لیے ایک ذرا نئی بات تھی، کافی عرصہ پہلے ایک دفعہ ترکیہ ہم کہتے ہیں ٹرکی کو، ترکیہ میں ایک کانفرنس تھی، اردو کانفرنس تھی، اس میں انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور اس میں اردو کے حوالے سے تھی، 100 سال ہوئے تھے استنبول یونیورسٹی میں اردو کو، تو اس کی انہوں نے سیلیبریشن کی تھی اور تاریخ ساتھ اس کی، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کچھ جو تھے وہ مسلم تھے، کچھ ہندو بھی تھے، اور مختلف اور لائک جیسے رشیا سے لوگ تھے، جرمنی سے تھے، تو وہ کوئی کرسچن ہے کوئی کچھ ہے، سبھی اردو جن کو سے تعلق تھا۔
وہاں مجھے ایک بات پتہ چلی کہ انڈیا میں باقاعدہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو حسینی برہمن، جی ہاں جی ہاں اور وہ جتنی عزت اور اس کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے تھے، اور جو انہوں نے بیان کیا وہ باقاعدہ محرم کو مناتے ہیں جی جی بالکل، اور اسی طرح سے اہمیت دیتے ہیں. مطلب ان کے اندر وہ احساسات اور وہ جو ہے بالکل اس طرح سے ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں میں ہے، خصوصاً اہل تشیع میں. اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ مجھے وہ کسی کو برا لگے تو لگے، میں نے بہت سے جو ہمارا ایک اور فرقہ جیسے سنی ہے وہابی ہے، ان میں نے وہ کم دیکھا ایسے احساسات ہوں گے شاید، یا انہوں نے اظہار نہ کیا ہو، میں کسی کو نفر نہیں کرنا چاہتی، لیکن ان کے جو احساسات تھے وہ بہت ایک مطلب اسٹریٹ فارورڈ اور بڑے دل سے تھے. تو مجھے اس کو بہت اچھا لگا. اور نند کشوری صاحب، اور وہ پبلش، جی ہاں، اتنی پیاری شخصیت، 90 سال کی عمر تھی، ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا، میں جا نہیں سکی، میں نے ان کے پاس جانا تھا. میری کتاب انہوں نے ہندی میں پبلش کی، میری خوش قسمتی. وہ مجھے اپنے تایا کی تو بہت پیارے انسان، بہت اچھے انسان، کیا مطلب ایک اور اچھا ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتے تھے. اچھا بھی یہاں بیٹھو، مجھے ذرا یہاں جا کے مطلب کمرے سے نکلو، ہم نے جا کے سونا ہے. وہ آخری دن جو ان کا تھا تو وہ آرام کرنا چاہتے تھے. اینی وے، تو مجھے یہ بات میرے دل میں اتنا گھر کر گئی کہ دیکھیے ہم اپنے ریلیجن کی تو عزت کرتے ہیں، مگر جب ہم دوسرے کے ریلیجن کی بھی عزت کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خود مطلب کتنی گہرائی رکھتے ہیں اس عزت میں اپنے ریلیجن کے لیے. کیونکہ آپ دوسرے کے ریلیجن کو تبھی سمجھ پائیں گے نا کہ وہ عزت کے قابل ہے جب آپ اپنے کی عزت کرتے ہوں گے، ورنہ آپ دوسرے کی تو یہ بات. اچھا، آپ کا کوئی ایکسپیرینس میں چاہوں گی کہ اگر آپ ہمیں میرے سے بہتر بتائیں گے. ظاہر ہے کہ میں تو حسینی برہمن کے تعلق سے آپ نے بھی سوال کیا، تو حسینی برہمن ہمارے ہندوستان میں خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور اس میں جو سب سے مشہور فیملی ہے وہ سنیل دت اور سنجے دت اور پریا دت وغیرہ، جو یہ ہے نام آپ سب واقف ہوں گے اس سے. جی، نرگس دت وغیرہ فلمی دنیا کے لوگ ہیں یہ. اور پریا دت تو جو ان کی بیٹی ہے وہ بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہے ہمارے یہاں، ان کا سیاسی مقام بھی ہے. لیکن یہ سب لوگ امام حسین علیہ السلام سے عقیدت پر فخر بھی کرتے ہیں اور ان روایتوں کو نبھاتے بھی ہیں. عزا کے زمانے میں جو سوگواری کے تقاضے ہوتے ہیں وہ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح لکھنؤ میں ہمارے یہاں ہے سنیتا جگرن صاحبہ، وہ بھی حسینی برہمن ہیں اور وہ بہت اچھی سنگر ہیں، اور مطلب ہندوستان کی سطح پہ ان کا بڑا نام ہے. اور وہ بیگم اختر ایک بڑی سنگر گزری ہیں، ان کی شاگردہ ہیں. جی، اور ان کی شاگردہ بھی ہیں اور ان کی وارث بھی ہیں فی الحال، وہی اسی لہجے کی اور اسی آواز کی. اور ملکہ غزل انہیں کہا جاتا ہے. بہت سارے نوحے بھی انہوں نے پڑھے ہیں، سوز و سلام بھی پڑھتی ہیں، اور بہت ہی اچھی موجودہ زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوز خواں ہیں وہ. اور ان کے جب وہ سوز پڑھتی ہیں تو اس میں جو درد ہوتا ہے اور جو کرب ہوتا ہے اور جس طرح سے وہ اپنی آواز میں ڈھالتی ہیں تو وہ یقیناً بہت سننے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو حسینی برہمن ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہیں، اور ہمارے یہاں کچھ ہندوستان میں ابھی بھی کچھ روایتیں اس طرح کی ہیں جو ہندو رجواڑے تھے ہمارے، اس میں بہت ساری اسٹیٹ ہیں ہماری، تو وہ وہاں پہلے بھی عزاداری ہوتی تھی جس زمانے میں وہ رجواڑے تھے. آج اب وہ نہیں ہے سرکاری سطح پر، تو اس کے باوجود بھی ان کے یہاں سے جلوس نکلتے ہیں، سرکاری اور شاہی جلوس. اس میں بہت سارے شہر ہیں، جیسے گوالیار ہے، جیسے ادے پور ہے. ہم اس طرح کی اسٹیٹ کی بات کریں گے تو وہاں پر وہ سب مہاراشٹر میں بھی نکلتے ہیں، کرناٹک میں بھی نکلتے ہیں اس طرح کے جلوس، جو کہ جن کا تعلق کوئی مسلمانوں سے نہیں ہے، نہ شیعہ نہ سنی، وہ سب ہندو عزادار ہیں. یہاں نام کی شرط نہ قصہ ہے نہ سب کا، ہندو ہو کہ مسلم ہو وہ غمخوار ہے سب کا. یہاں قوم کا جھگڑا ہے نہ مذہب کی لڑائی، مولا کے عزادار سب آپس میں بھائی. تو وہاں یہ والی فضا اور یہ ماحول ہے. دہلی میں دہلی سپریم کورٹ سے تعلق ہے مارکنڈے کارجو جی، جسٹس مارکنڈے کارجو، بڑے نامور ہیں اس وجہ سے بھی کہ ایک پیس میکر ہے ان کو کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ پاکستان کی بات ہے یا انڈیا کی بات ہے، ہندوؤں کی بات ہے مسلمانوں کی کچھ نہیں، ان کو صرف حق بات، بس ان کو دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز ناجائز ہو رہی ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. آج کل جتنا درد میں نے ان میں پاکستان کے لیے دیکھا ہے، میں نے شاید پاکستانیوں میں اتنا نہیں دیکھا. وہ مسلسل تکلیف میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ جسٹس سسٹم کے حوالے سے، جی اور وہ باقاعدہ پیغام خطوں کے تھرو، یہ جو اوپن لیٹرز ہیں جی اس کے تھرو دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے کریں. وہ ہر سال پچھلے کوئی 25 سال سے غالباً وہ روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ رکھتے ہیں. اس ماشاء اللہ اراؤنڈ 85 ایئرز ہوں جی جی. اور انہوں نے اس بار بھی بہت لمبے روزے تھے، انہوں نے روزہ. میرے دوست ہیں منیش شکلا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ منیش شکلا جو میرے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں وہ، اور وہ اس افسر ہونے کے علاوہ بہت اچھے اردو کے شاعر ہیں. جی. تو وہ بھی روزے کے تعلق سے جب بات آئی تو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور میرے ساتھ ہمیشہ افطار کرتے ہیں. ہر سال ایک روزہ وہ میرے یہاں آتے ہیں. اور یہ مارکنڈے کارجو جی نے بتایا پھر سحری میں کیا کھاتا ہوں اور پھر افطار کیسے کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ انہوں نے تب شروع کیا تھا جب پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا. تو انہوں نے کہا تب سے میں نے یہ روزہ رکھنا شروع کیا کہ ان کی مطلب سالیڈیرٹی میں. تو یہ باتیں کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں بجائے اس کی کہ کسی پہ دروازہ بند کر دیں. آپ جب دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کو دنیا کا ایک اور حصہ دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ ایک رخ دکھائی دیتا ہے، ایک اور حصہ ہے جس پہ ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں. اگر ہم اس کو کھولیں تو آپ کو وہاں کے مناظر دیکھیں گے. تو ہم اپنی دنیا کو چھوٹا کرنے کی بجائے بڑا کریں، اور پھر تاریخ میں ہم کو انسان ہی ملیں گے، چاہے اس طرف کی تاریخ ہو چاہے اس طرف کی. اور راستہ چونکہ اوپر والے کے ساتھ تعلق بنانے کا ہے تو آپ وہ صرف اور صرف عقیدت سے اور عزت سے بنا سکتے ہیں. اور ایک دوسرے کی، اگر یہ تو رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرے کے ریلیجن کی، مذہب کی عزت کرو، عقائد کی عزت کرو تاکہ وہ تمہارے عقیدے کی عزت کریں. اچھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا کربلا کے حوالے سے ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے کچھ بتائیں، بجائے اس کے کہ میں آپ سے صرف سوالات کرتی ہوں، اور آپ کچھ کربلا کے حوالے سے. آپ کربلا گئے؟ جی میں گیا ہوں، کئی بار گیا ہوں. اچھا، کیونکہ اس مرتبہ جانے کیوں مجھے 8 یا 9 محرم کو میرے دل میں ایسی تڑپ اٹھی کہ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں سے خیال ہے، اور اس دن سے مجھے ایسی بے چینی ہے کہ مجھے کربلا جانا. تو ابھی آپ گئی نہیں؟ میں کبھی نہیں گئی. تو انشاءاللہ چلیں گے. اور میں کربلا، اور مجھے اس کے بعد پھر میں نے اس کی ریسرچ شروع کی عراق، اور پھر تو میں نے جو دیکھا اور سنا، جو میں نے جانا اس کے بارے میں، تو مجھے سے لگا ابھی جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ ایک دروازہ بند ہے، تو آپ وہ دنیا ہے، وہ کیا مطلب جگہ ہے کہ جہاں آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کون لوگ تھے، کس طرح ان کے ساتھ لوگوں کی عقیدت ہے، وہ کس طرح لوگوں سے محبت کرتے ہیں یا ان کی خدمت کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ان کے لیے. جی بالکل. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بہت جاننے اور پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا، میں چاہوں گی کہ آپ کربلا پہ جی. بات کیجیے. شعور و فکر و نظر آ کہی حسین کے نام، تمام حرف جلی و خفی حسین کے نام. چراغ کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے، خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام. چراغ کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے، خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام. تو امام حسین علیہ السلام کربلا کا مرکزی کردار ہیں، اور کربلا کا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، حق و صداقت کے پیغام کو فروغ دینا. امام حسین علیہ السلام نے جو یہ اپنا سفر کیا مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک کا، اس سفر کا اصل مقصد یہی تھا اور اصل پیغام یہی تھا کہ ہم انسانی قدروں کو سمجھیں، انسانی افکار و نظریات کے اختلافات کے باوجود اقدار اور تہذیب کو فراموش نہ کریں. اور انہی نے جو پیغام دیا وہ یہی ہے کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا کہ وہ کسی مذہب کے خلاف جنگ کرنے کا بڑا میں نہیں جا رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو دنیا کے ہر مذہب کے لوگ امام حسین کو مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد کسی مذہب کے خلاف جنگ کرنا نہیں تھا. اگر ان کا مقصد فار ایگزامپل یہودیوں کے خلاف وہ جنگ کرنے آتے کربلا میں، یا ہندوؤں کے خلاف جنگ کرنے وہ آتے کربلا میں، یا عیسائیوں کے خلاف جنگ کرنے آتے، یا کسی بھی مذہب کے خلاف جنگ کرنے آتے، تو وہ مذہب والے کبھی امام حسین کو نہیں مانتے، کیونکہ پھر ایک نظریاتی ٹکراؤ ہو جاتا اور ایک مذہبی ٹکراؤ ہو جاتا.
لیکن آج امام حسین کو پوری دنیا کیوں مانتی ہے؟ کیونکہ انہی نے حق کی بات کہی اور حق و صداقت کے لیے جنگ کی، ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اور مظلوم کسی مذہب کا ہو ہر انسان امام حسین کی طرف کھنچ کے چلا آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ظلم کے خلاف انہوں نے ایسی جنگ کی ہے کہ جو قیامت تک بھلائی نہیں جا سکتی. اور وہ جنگ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر ہر قدم پہ پیغام امن بھی ہے. علامہ محسن نقوی شہید نے کہا تھا آپ کے پاکستان سے کہ یہی صدا ہے ابھی تک ماہ محرم کی، یہی صدا ہے ابھی تک ماہ محرم کی، غم حسین ضمانت ہے امن عالم کی، غم حسین ضمانت ہے امن عالم کی. تو امام حسین کا غم پوری دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے، اور امام حسین نے ہر قدم پر امن کا پیغام دیا ہے. اگر کربلا کے حوالے سے ہم پیغام کی بات کریں تو سب سے اہم پیغام وہیں سے شروع ہوتا ہے جب امام حسین سفر کر رہے ہیں، یعنی 28 رجب کو جب سن 60 ہجری میں آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. تو پہلا امن کا پیغام دیکھیں، اگر وہ پیغام وہ ہے کہ اگر پوری دنیا اس پر غور کرے اور دنیا میں جتنے ممالک پائے جاتے ہیں ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر وہ امام حسین کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس پہ غور کریں تو یقین جانیے کہیں بھی پوری دنیا میں جنگ نہیں ہو سکتی. یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر اس پیغام پہ عمل کر لیں تو پوری دنیا میں کہیں بھی جنگ نہیں ہوگی. یہ جو خانہ جنگی ہوتی ہے اور یہ جو عالمی جنگیں ہوتی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں اگر ہم اس پیغام کو غور سے سنیں اور پڑھیں اور اس پہ عمل کریں جو امام حسین نے مدینہ سے شروع کیا تھا اور کربلا تک لے کے آیا اس پیغام کو، اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیل گیا وہ پیغام. تو وہ کیا تھا کہ جب امام حسین ولید کے دربار میں جاتے ہیں جو حاکم مدینہ کا، وہ بلاتا ہے کہ یزید کی بیعت کریں آپ، اور یزید حاکم وقت بن گیا ہے، معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو جواب میں امام حسین کے ساتھ میں جو لوگ ہیں حضرت عباس سے ان کے جوان بھائی ہیں جو کربلا میں علمدار لشکر بھی ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں علی اکبر ہیں، اور 18 بنی ہاشم ہیں، وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی امام حسین سے بلند آواز میں بات کرے، اور وہ بلند آواز میں بات کرتا ہے. تو وہ سارے لوگ جو امام حسین کے ساتھ میں وہ تلواریں کھینچ لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیں. اور ان کو اس وقت بہت آسان تھا قتل کرنا کیونکہ دربار میں کوئی خاص لوگ نہیں تھے اس وقت، اور یہ سب اسلحے سے لیس تھے. لیکن امام حسین فرماتے ہیں اپنے بھائی سے حضرت عباس سے جو علمدار لشکر ہیں، کہتے ہیں عباس ہم جنگ کے لیے نہیں آئے اور ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. اس نے بیعت کا سوال کیا ہے، ہم نے انکار کر دیا، لیکن ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. اور وہاں پر حضرت عباس کو روک دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کربلا جب یہ قافلہ پہنچتا ہے 2 محرم کو، پھر جنگ کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اب جنگ ہوگی. کس بات پہ جنگ ہوگی؟ پانی پہ جنگ ہوگی. خیمے لگے ہوئے ہیں دریا کے کنارے امام حسین کے، اور یزیدی لشکر، اور اس کی سربراہی کر رہا ہے حر جو بعد میں خود امام حسین کے لشکر میں آ جاتا ہے. تو اس وقت وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ خیمے ہٹائیے، ہم دریا کے کنارے آپ کے خیمے نہیں لگنے دیں گے، نصب نہیں ہونے دیں گے. تو اس پر حضرت عباس کو جلالا جاتا ہے اور وہ تلوار نکال دیتے ہیں باہر، خط کھینچ دیتے ہیں زمین پر کہ جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو وہ اس لکیر کو پار کر کے دکھائے اور ہمارے خیمے ہٹا کے دکھائے. پھر امام حسین کنٹرول کرتے ہیں ان کو اور سمجھاتے ہیں کہ عباس ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں یہاں پر، ہم امن کا پیغام دینے آئے ہیں. اور ان کو روک دیں کہ آپ جنگ میں پہل نہیں کریں گے. اس کا پھر وہ رک جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں یوم عاشورہ جب جنگ ہوتی ہے تب امام حسین کی طرف سے ڈیفینس ہوتا ہے، دفاعی حملہ ہوتا ہے. حملہ نہیں ہوتا ہے جب لشکر یزید کی طرف سے حملہ ہو جاتا ہے عملی طور پر، تب ڈیفینس میں دفاع میں یہ لوگ سامنے آتے ہیں. یعنی امام حسین نے پیغام دیا کہ جنگ میں پہل نہیں کرنا ہے. اگر ساری دنیا کے ممالک اس کو گرہ باندھ لیں کہ جنگ میں پہل نہیں کرنا ہے، تو جب کوئی پہل ہی نہیں کرے گا تو جنگ نہیں ہوگی. تو یہ دیکھیں کربلا کا ایک سب سے اہم پیغام ہے. ایک تو جنگ میں پہل نہیں کرنا جی، اور دوسری طرف حق کا ساتھ دینا ہے، کی قربانی دینی پڑ جائے. تو کربلا ظلم کے خلاف ایک پرقوت صبر کا استعارہ ہے. ایک دن میں صبر پہ آیا شباب، ایک دن میں ظلم بوڑھا ہو گیا. واہ واہ، تو یہ ہے کربلا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے میرا خیال ہے بہت کم الفاظ میں بہت کچھ جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کو پہنچایا کربلا کے حوالے سے.